بہت نقصان پہنچایا اس نے کھیت کو. مولانا اب جو کھیت کا مالک تھا وہ بیان کیس سن لے کر آ گیا داؤد علیہ السلام کے پاس سلیمان علیہ کہ السلام بھئی اس کا کی بکریاں واقعہ میرے کھیت میں گھسی ہیں اور مجھے نقصان ہوا بڑے ہے اچھے سے انہوں تو نے میرے سلیمان نقصان کی علیہ تلافی کی السلام کا جائے. واقعہ تو بکریوں کا مالک بھی پہنچ بیان گیا. کیا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے قیاس کے مطابق فیصلہ ویڈیو کیا کو سیدھا لاسٹ سیدھا. تک وہ فیصلہ دیکھیے یہ گا تھا کہ بھئی بکریوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے دل کو کیونکہ چھو یہ جائے غلطی گی ویڈیو. بکریوں کے مالک کی ہے. اس کا کام تھا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا, اس نے حفاظت دین نہیں کی کی. باتیں ہیں بھائی. بکریوں نے گھس کے کھیت میں جو نقصان پہنچایا تو تمام کا تمام تاوان یہ بکریوں کا مالک بھرے گا. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ تاوان اتنا زیادہ آ رہا تھا جو بکریوں کی ریوڑ کی قیمت کے برابر تھا. یعنی اتنا فصلوں کو نقصان ہو گیا تھا کہ اس فصل سے جو آمدن ہوتی وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی. لہذا طے یہ ہوا کہ سلیمان حضرت داؤد نے یہ طے ماشاء کیا کہ بھئی اللہ. اب پوری بکریاں ہی اٹھا کے اس کو دے دی جائیں. کیا یعنی ریوڑ بات پورا ہی کی اس کو دے دیا مولانا جائے. صاحب یعنی نے. ظاہر قیمت دو یا بکریاں دے دو, بات ایک ہی ہے. تو اب یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا, لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان اللہ بہت زیادہ تھا. اکبر. بکریوں کے مالک کا اس میں بہت زیادہ نقصان تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو. اصل مقصد تو یہ ہے, بکریوں کے مالک کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے, بلکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کھیت میں جو نقصان ہوا ہے کسان کا یا زمیندار کا, وہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے. کس طرح سے ہو, یہ تلافی کرے بکریوں کا مالک. تو اس کی تلافی کا آسان راستہ اللہ یہ ہے اکبر. اللہ کہ اکبر. یہ کھیت حوالے کیے جائے بکریوں کے مالک کو, کہ بکریوں کا جو مالک ہے نا وہ اس کھیت میں زراعت کرے گا اور کھیت کو اس حالت پہ لوٹائے گا جس حالت پہ نقصان سے پہلے تھا. اور اس دوران یہ تمام بکریاں یہ کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی اور کھیت کا مالک ان مولانا بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا, اس کے دودھ استعمال کرے گا اور سمجھ ظاہر کے دودھ ہی استعمال ہو سمجھاتے سکتا ہے. ہیں. یعنی جب تک یہ کھیت اپنی پہلی بے حالت پہ شک بے بحال نہیں شک. ہو جاتا اس وقت تک کھیت کا مالک جو گزارا کرے گا وہ بکریوں کے دودھ سے کرے گا. اس کو کہتے ہیں سلو. سلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسے قانون کے سمجھاتے ہیں مطابق لوگ, فیصلہ نہ گول کریں بھی نہیں ہو بلکہ سکتے ان دو سے. فریقوں میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں آپ. تو جو بھی جج ہو یا قاضی ہو, اچھا جج, اچھا قاضی, دین کی اچھا باتیں فیصلہ کرنے سنو, والا وہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں ثواب کو کا کسی کام ہے. ایسی درمیانی بات پر انشاء آمادہ اللہ کر بھی لے جس ثواب. میں دونوں کا نقصان نہ ہو. تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا, لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت ہو رہا تھا. تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا کہ بھائی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کھیت کے مالک کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے. تو تلافی ڈالی جائے بکریوں کے مالک کے ذمہ. اس سے کہا جائے تم ہمیں ویسا ہی کھیت کر کے دو جیسا پہلے تھا, اس میں تمہاری محنت لگے گی, لیکن اس محنت کے بدلے میں تمہاری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی. تمہاری جو کئی سالوں کی کمائی ہے کہ ساری بکریاں اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں وہ بچ جائے گی. تو اس پہ کھیت کے مالک بھی اس پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی, جب تک میں بکریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں مجھے میرا کھیت پرانی کنڈیشن میں کر کے دے دے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صلح. فقہ میں کتاب الصلح پورا ایک باب ہے, ہدایہ جو فقہ کی مشہور کتاب ہے, اس میں طلبہ پڑھتے ہیں کتاب الصلح. آج کے دور میں اس کی ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. ہمارے پاس بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ والد صاحب نے زندگی میں گھر بنایا تھا, بے اس کے شک. اوپر ایک والد صاحب نے پورشن بنا دیا. اب کیا ہوا کہ بڑے بیٹے نے یا منجلے بیٹے نے اس پورشن کے اوپر ایک اور مکان بنا دیا جس مکان کا وہ بیٹا مالک تھا. اب والد کے مرنے کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ زمین اور نیچے کا پورشن اس کا تو مالک والد صاحب تھے, اور جو اوپر والا پورشن ہے اس کا مالک تھا بڑا بیٹا. اب شریعت یہ کہتی ہے, قانون یہ کہتا ہے, مفتی جب فتویٰ دے گا تو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی اوپر والا پورشن جس بیٹے کا ہے چونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے, حتیٰ کہ مکان کی چھت کا بھی وہ مالک نہیں ہے مولانا جو صاحب نیچے نے والا بڑی مکان اچھی ہے. بات کہی ہے. تو شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ بیان بنتی پورا ہے سنو کہ گے تبھی اوپر سمجھ والے میں آئے گی. شخص نے نیچے والی زمین کو عاریتاً لیا ہوا ہے, یعنی استعمال کے لیے لیا ہوا ہے. بھائی میں آپ کو اپنی بائک دیتا ہوں استعمال کے لیے, میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے, تو جو اپنی کوئی بھی چیز استعمال کے لیے کسی کو دیتا ہے اسے ہر وقت حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے, چاہے وہ 100 سال کے لیے بھی دے, لیکن عاریتاً دیا ہے نا تو حق ہے. میں آپ کو اپنی گاڑی دیتا ہوں استعمال کے لیے, بائک دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو 20 سال کے لیے دی ہے, لیکن کل میرا دماغ گھوم جاتا ہے, میں کہتا ہوں جی واپس کرو, مجھے نہیں, یہ تو کیونکہ ایک تبرع ہے نا, احسان ہے. تو جب چاہیں آپ اپنی زمین واپس لے لیں, اپنی گاڑی واپس لے لیں. تو جیسے آپ کسی کو سواری کے لیے اپنی گاڑی دیتے ہیں تو عاریتاً آپ کسی کو اپنی زمین بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زمین ہے, اس پہ چاہو اپنا گھر بنا لو. اب کسی شخص نے آپ کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا تو آپ کو شریعت ہر وقت یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس سے کہہ سکتے ہو مجھے اپنی زمین چاہیے اور یہ مکان خالی, یعنی گھر توڑ کے لے جاؤ, بڑا ملبہ اٹھاؤ یہاں سے, یہ شرعی طور پہ حق ہے. تو جب بھی آپ کسی کے گھر پہ اپنا گھر بناتے ہیں تو خوب سمجھ لیں, جو نیچے کا جس کا پورشن ہے, جس کے پاس لینڈ ہے, جس کے پاس زمین ہے, اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان اوپر توڑ تاڑ کے لے جاؤ, میری زمین اور میری چھت مجھے خالی کر کے دو. یہ شرعی طور پر اس کو حق ہے. اب جب وراثت میں ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جواب لکھتے ہیں, وہ یہی اکثر مفتیان کرام جواب لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوپر والا جس نے پورشن بنایا ہے نا, اب نیچے والے وارثین اگر چاہتے ہیں کہ وہ یہ آرڈر دے دیں اوپر والے کو کہ بھئی ہماری چھت خالی کرو اور یہ تم نے جو بنایا تھا یہ توڑ کے واپس لے جاؤ, تو ان کو یہ حق ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں اوپر والے کا نقصان بہت ہے. اس نے لاکھوں روپے لگا کے ایک فلیٹ بنایا,
اور فتویٰ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی توڑ کے لے جاؤ، تو پھر مفتی صلح کا راستہ یا ایسی صورت میں اختیار کرتا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، بجائے اس کے کہ آپ جس بھائی نے اوپر کا پورشن بنایا تھا اب اس کو توڑنے کا آرڈر دیا جائے گا، آرڈر دیں گے تو اس کو توڑنا پڑے گا، اس میں اس کا نقصان بہت ہے، تو ہم کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں اس کا بھی نقصان نہ ہو اور نیچے والوں کا بھی نقصان نہ ہو، تو اس میں پھر صلح کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ دیکھا جائے کہ اوپر والے گھر اگر نہ ہوتا تو اس پورے مکان کی قیمت کیا ہوتی، اوپر والا گھر بننے کی وجہ سے اس پورشن کی قیمت کیا بنی، یعنی اس پورے مکان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اوپر والے بھائی کو وہ قیمت دے کے وہ مکان اس سے لے لیں اور وراثت میں اس کو شامل کر لیں، تو یہ بھی صلح کا راستہ ہے، اس میں نہ اوپر والے کو نقصان ہوا نہ نیچے والے کو نقصان ہوا، اور توڑنے میں تو سب کا نقصان ہے۔ تو بعض دفعہ شرعی قانون ایک طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ماہر مفتی ہوتے ہیں یا ماہر قاضی ہوتے ہیں وہ صلح کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی نقصان نہ ہو اور جو مقصد تھا نقصان سے بچانا وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ کتاب الصلح پورا ایک فقہ کے میں پورا باب ہے، اور ہماری عدالتوں میں تو صلح کا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا، مجھے یاد ہے کہ 2 شخص کا جھگڑا تھا، لاکھوں روپے کا ان کا مسئلہ چل رہا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ اس میں جب ایک کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا تو دوسرے کو بہت شدید نقصان ہوگا اس میں، تو وہاں اکثر ہم بھی صلح کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی کچھ لو کی پالیسی اختیار کر کے اس پھڈے کو ختم کرو، تو یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف اس لیے کی کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی شریعت کے مطابق برحق فیصلہ تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا کہ بھائی بکریوں کے مالک نے جان کر تو بکریاں نہیں بھیجی نا جنہوں نے کھیت تباہ کر دیا، تو ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے تو ساری بکریاں اس کو دینی پڑیں گی کھیت کے مالک کو، لیکن اس میں بیچارے کا نقصان کتنا ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی کمپرومائز والا راستہ اختیار کریں، اس کو بھی نقصان نہ ہو اور جو کھیت کا مالک ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے۔ تو آج بھی بہت سے لوگوں کو نا بس وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں اس فیصلے کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو جو حکمت پر مبنی لوگ ہوتے ہیں، جو حکیم ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ سنایا جائے جو دونوں کے لیے سوٹیبل ہو۔ تو قرآن نے یہی بتایا کہ وداؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجیے، اذ یحکمان فی الحرث، جب دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب قوم کی بکریاں اس میں، یعنی قوم سے مراد لوگوں کی بکریاں، کوئی خاص فرد تھا وہ مراد ہے، یعنی وہ قوم ہی کا فرد تھا نا، وہ ان کی بکریوں کا ریوڑ اس میں گھس گیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم سلیمان اور داؤد کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے کون اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سکھا دیا، وہ سلیمان کے دل میں ہم نے ڈال دیا کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اللہ حضرت سلیمان کی تعریف اور یہ اس صلح کے راستے کی تعریف اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس امت کی رہنمائی ہو، کہ امت بھی ہمیشہ صلح کے راستے کو اختیار کرے، صرف فیصلے تھوپنے والا کام نہ کرے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ کہتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ داؤد کی تمہاری نظر میں ویلیو کم ہو جائے کہ داؤد علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، سلیمان کو پتہ چل گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہ، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا تھا، داؤد کو بھی سلیمان کو بھی، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کسی کی توجہ چلی جاتی ہے، کسی کی نہیں جاتی۔ تو اللہ کہتے ہیں داؤد بھی حکمت والے اور علم والے تھے، سلیمان بھی حکمت والے اور علم والے، لیکن اس واقعے میں ہم نے سلیمان کو زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ اچھا، اس پچھلے واقعے میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو زیادہ اچھا سمجھایا، لیکن پھر قرآن داؤد علیہ السلام کی توہین سے بھی ہمیں بچا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ داؤد کے پاس علم اور حکمت نہیں تھا، وہ بھی بڑے حکمت والے اور علم والے تھے۔ اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ ایک کم درجے کا شخص، اس کی توجہ کسی اچھے فیصلے کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین ہوتا ہے، زیادہ علم والا ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ جس کے دماغ میں اچھا خیال آیا وہ ہر لحاظ سے پہلے سے برتر ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ذہین ہے اور دوسرا کم درجے کا ذہین ہے، لیکن اس کم درجے کے ذہین کی توجہ چلی گئی اور آپ کی توجہ نہیں گئی، تو اس سے اس کم درجے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں بہت ذہین ہوں یا میرے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ جزیات ایسی ہیں کہ احیاناً اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک کم علم والے کی توجہ چلی جاتی ہے، زیادہ علم والے کی توجہ نہیں جاتی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، یسبحنا، کیسے مسخر کیا کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ہے نا قرآن میں، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اے پرندوں تم بھی کرو۔ تو پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ نور میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو یہاں داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا اور وہ بھی تسبیح کرتے تھے؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ہر چیز بزبان حال اللہ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن جو داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی پہاڑوں سے آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت کرتے یا اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ کہتے ہیں اور یہ سارے کام ہم کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے
کہ پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, پرندے کیسے کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پرندہ نہیں کر سکتا زبان کے ذریعے کہ وہ زبان انسان کی سمجھ میں آئے, پہاڑ نہیں بول سکتا, لیکن یہ سارے کام ہم کر رہے تھے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جتنے بھی معجزے پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں ان کا اصل فاعل اللہ ہوتا ہے, پیغمبر نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں سارے کام میں کر رہا تھا, داؤد نہیں کر رہے تھے یہ سارے کام, کہ ان کے حکم پر پہاڑوں کا سے جو آواز آئی ہے تو یہ آواز ہم نے نکالی ہے پہاڑوں سے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو سکھایا صنعۃ لبوس. لبوس کی تشریح میں کر چکا ہوں ترجمے میں, زرہیں جو جنگی لباس ہوتے ہیں نا, سر سے پاؤں تک انسان لوہے کا لباس پہن کے وہ ڈھک جاتا ہے, پھر دشمن کے لیے آپ کو تلوار تیر کے ذریعے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اے لوگوں تمہارے لیے, یعنی اے بنی اسرائیل یا اے اہل اسلام تمہارے لیے, تمہارے کا مطلب ان کا فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں. جب زرہیں ایجاد ہو گئیں تو سب نے فائدہ اٹھایا اس کا. تمہارے لیے ہم نے یہ سب صنعت داؤد کو سکھائی, لتحصنکم من باسکم, تاکہ یہ زرہیں تمہیں تمہاری لڑائیوں میں محفوظ کریں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہیں بنانا بھی سکھایا. فہل انتم شاکرون, اللہ کہتے ہیں بتاؤ اب تم شکر ادا کرو گے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم کی بھی اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو ہے. اب یہ زرہیں بنانا اور پہننا یہ جنگوں میں ڈیفنس کے کام آتی ہے یہ چیز. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سب چیزیں سکھائیں تاکہ آپ جنگ میں اپنا دفاع مضبوطی سے کر سکیں. آج بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ دین کے علم کی ان کی نظر میں ویلیو ہی نہیں ہے, یہ ہمارا لبرل طبقہ ہے. اور کچھ لوگ صرف دین کے علم ہی کو علم مانتے ہیں, دنیا کے علم کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے, یہ بھی غلوف کا شکار ہیں. تو قرآن میں جہاں دین کے علم کی فضیلت ہے وہاں دنیاوی علم کی بھی فضیلت ہے. ظاہر ہے تو دنیا کا علم تھا نا, زرہیں بنانا اور جنگوں میں استعمال کرنا. تو جو بھی قوم اپنے ڈیفنس کے لیے محنت کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے, اس زمانے کی یہ ٹیکنالوجی ہی تھی. کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وقدر فی السرد, ہم نے لڑیاں جوڑنا سکھائیں داؤد علیہ السلام کو. کیونکہ یہ ایسے ہی دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جی ایک پلیٹ لا کے ادھر ویلڈنگ کر دی, ادھر ویلڈنگ کر کے آپ نے ایک خول چڑھا لیا اپنے اوپر. بازو ہیں آپ کے, جوائنٹس ہیں آپ کے, اس کو موو کرنا ہے. یہ تو قدر فی السرد, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لڑیوں کو جوڑنا سکھایا داؤد علیہ السلام کو. اس طرح سے انہوں نے زرہیں بنائی تاکہ جنگوں میں ہمارے کام آئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ولی سلیمان الریح, اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, عاصفتاً, بڑی طوفانی ہوا تھی. اچھا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ رخان نرم ہوا تھی, اور ایک جگہ آتا ہے تیز ہوا تھی, عاصفہ تیز ہوا. تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ وہ رفتار کے لحاظ سے تیز تھی لیکن اسموتھ ہونے کے اعتبار سے وہ نرم تھی. کیونکہ تیز ہوا ہلا دیتی ہے انسان کو, ڈرا دیتی ہے انسان کو, اٹک پٹک کر دیتی ہے. تو